قرآن عظیم الشان میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ضرور چھوڑ دو. کیا چھوڑو؟ ظاہر الاثم، جو ظاہری گناہ ہیں وہ بھی چھوڑ دو، وباطنہ، اور جو اندرونی گناہ ہیں، جو باطنی گناہ ہیں وہ بھی چھوڑ دو. پتہ چلا کہ کچھ گناہ ہیں جو نظر آتے ہیں اور کچھ گناہ وہ ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں لیکن ہیں گناہ، ان کو باطنی گناہ کہتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے جو احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، تو کچھ ظاہری احکامات دیے ہیں اور کچھ کا تعلق ہے باطن سے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اوور ایٹنگ مت کرو، ولا تسرفوا، حد سے زیادہ مت کھاؤ. یہ ظاہری حکم ہے. ایسے ہی اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. یہ جو آنکھ کی کھڑکیاں ہیں یہ کھلی رہتی ہیں، تو یہ ساری دنیا کے عیوب کو اس کھڑکی کے راستے سے دماغ تک پہنچا دیتی. یہ اتنی خطرناک ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نگاہ اگر کسی اجنبی عورت پر، غیر محرم پر ہماری پڑ جاتی ہے تو اچانک پڑ جائے تو حضور نے فرمایا کہ نظر ہٹا لو. اور جب آدمی اپنی نظر کو ہٹا لیتا ہے کہ نظر پڑتے ہی اس نے اپنی نظر کو ہٹایا کہ مجھے نہیں دیکھنا چاہیے، تو یہ دیکھنے میں بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے ایمان کی، عبادت کی حلاوت محسوس ہوگی، وہ مٹھاس محسوس کرے گا عبادت میں. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کیا ہمیں نماز میں جو لذت، جو حلاوت، جو مٹھاس محسوس کرنا چاہیے؟ ہم برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا وہ لذت، کیا وہ حلاوت مجھے محسوس ہوتی ہے؟ اور اگر نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں عبادت کی لذت سے محروم ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری نگاہیں وہ غلط جگہوں پر پڑ رہی ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے عبادت کی لذت سے محروم کر دیا ہے.